بھی ہے, رحمت اللہ بھی ہے, لیکن تم رحمت اللہ لیتے نہیں, اسے تمہیں سمجھ بھی نہیں آتا. خیر یہ حد اعتدال سے نکلی بات ہے. پھر دیکھیں, میں اعتدال سے نکلنے کی کچھ باتیں کر رہا تھا. جب آدمی اعتدال سے نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیر یہ دیکھیں, یہ آج کل یہ ہم پہ الزام بازی کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں, یہ رائے پہ عمل کر رہے ہیں. کس پہ کر رہے ہیں؟ ہماری رائے کی تنقید کرنی شروع کر دی نا. یہ ہم ہیں اہل حدیث, یہ ہیں اہل الرائے. ہم ہیں اہل حدیث, یہ ہیں اہل الرائے. کہ حالانکہ بھئی دیکھو, جو عقل مند ہوتا ہے اس کی رائے جو ہے نا, اس کی رائے ہوتی ہے. جو بے عقل ہے اس کی رائے کون لیتا ہے نا. اس لیے انسان کا اہل الرائے ہونا یہ تو کمال ہے. یہ اس کے اندر کوئی برا وصف نہیں ہے. اسلاف نے اس کو برے وصف میں لیا نہیں, سوائے حاسد کے یا جاہل کے. اہل الرائے کو اہل الرائے ہونا, بھئی رائے سے ہی آدمی قرآن کی تفسیر سمجھے گا. انسان کے پاس عقل ہوگی تو سمجھے گا قرآن کو, عقل ہوگی تو حدیث کو سمجھے گا. اگر رائے اور حدیث ہوگی نہیں تو بھئی فیصلہ کیسے کرے گا, ترجیح کیسے دے گا؟ خیر رائے کی ایسی نفی کرنی شروع کی کہ ہم رائے کو مانتے نہیں, ہم رائے کو مانتے نہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ صاف کر دیے, نعوذ باللہ. یہ آدمی, یہ ان کا مولوی ہے محمد جونا گڑھی کے نام سے. محمد جونا گڑھی یہ ان کا مشہور یہ مفسر ہے. کہتے ہیں خطیب الہند سے کہتے ہیں, اس کی کتاب ہے طریق محمدی. یہ طریق محمدی کا صفحہ نمبر 40 ہے. سنیے کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رائے سے کچھ فرمائے بغیر بھائی کہ ہم نہیں مانتے. کہتے ہیں سنیے جناب, بزرگوں کی, مجتہدوں اور اماموں کی رائے, قیاس, اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں, شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وہی کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں, یعنی وہ بھی ہم نہیں مانتے. آگے اور سنیں, کہتے ہیں جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھنے لگے. کون سا دین ہے جس میں نبی کی رائے حجت نہ ہو؟ پہلے تو یہ فرق کرنا ہے کہ نبی کی رائے بغیر وحی کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. قرآن تو فرماتا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی, جو کہتے ہیں وہی ہوتی. یہ کیسے کہتے ہیں کہ بغیر وحی کے کہے حجت نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو تمہیں بہت بڑا دھوکہ لگا ہے, تو رائے کی تردید کرتا کرتا اتنا آگے بڑھ گیا, حد اعتدال سے اتنا آگے نکل گیا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہ کیا. یہی ہم کہتے ہیں یہ امت محمدیہ اور اہل سنت کے شعائر میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حد اعتدال سے نہیں نکلتے. حد اعتدال سے نکلنے کی میں آپ حضرات کو اگر مثالیں ذکر کروں پوری رات گزر جائے. میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حد اعتدال سے نکلنے کی دیکھیں اگر بات ہے, یہ اس بیچارے کی مرضی ہے, اپنے ماننے پہ آئے. امام بخاری کو صحابی مان لیں, امام بخاری کو صحابی مان لیں. نہ ماننے پہ آئے تو امام ابو حنیفہ کو تابعی نہ مانے. امام ابو حنیفہ پہلے ہوئے ہیں, امام بخاری بعد میں ہوئے ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. کیا خیال ہے؟ ماننے پہ آئے تو امام بخاری کو صحابی مان لے, نہ ماننے پہ آئے تو امام ابو حنیفہ کو تابعی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں. یہ کتاب میرے پاس ہے, دفاع صحیح بخاری, صحیح بخاری کا دفاع کیا ہے. تو یہ ابو القاسم سیف بنارسی, ان کے نام سے لکھا ہے شیخ الاسلام. یعنی یہ عام آدمی, ایسا کوئی آدمی کہ جی یہ آپ تو حوالے پیش کر رہے ہیں جو ان لوگوں کے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, ان کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے ہی نہیں ہیں, تو آپ کوئی سیاسی آدمی کا حوالہ پیش کرو جو کہ کوئی ہمارا بڑا آدمی ہو. تو بھائی میں شیخ الاسلام کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. پہلے وکیل سلفیت کے پیش کیے تھے, اب جو ہے میں شیخ الاسلام کا. وہ کہتا ہے, اور پھر دیکھو اس کتاب کو شائع کرنے والے ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں, اور تحقیق اور تصدیق کرنے والے ماشاءاللہ. یہ آپ کے منٹ کمری بازار میں ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں, ان کو تنقید کا بڑا شوق ہے. آج کل الہ و سنن پہ تنقید کا شوق اٹھ پڑا ہے, انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ان قریب. کہتے ہیں جی یہ ان کا نام ارشاد الحق اثری صاحب, ارشاد الحق اثری صاحب, ان کا مقدمہ ہے. اور جی ایک اور ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد عزیر شمس, ایک اور ہیں جی شاہد محمود صاحب. خیر یہ 3-4 نام لکھے ہی تصدیق کرنے والے ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے کتاب شائع کی ہے, اور کہتے ہیں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی اس کام پہ, تو اس لیے ہم نے شائع کیا ہے. تو یہ اس میں یہ کہتے ہیں جی دیکھیں, اگر آپ امام ابو حنیفہ کو تابعی کہتے ہو, کہتے دیکھو اگر بالفرض محال مان لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے تو میں کہوں گا امام بخاری صحابی تھے, تو میں کہوں گا صحابی تھے. دلیل کیا؟ دلیل سنو, قرآن و حدیث کو مانتے نا. کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا ہے. کل کو کوئی بھی اٹھے کہے گا میں صحابی ہوں, رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نے دیکھا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے اعتدال سے نکلنے والی بات. خیر اعتدال سے نکلنے کی باتیں کر رہا تھا نا جی. بھی اگر ماننے پہ آئے امام ابو حنیفہ جیسے بڑے افراد جن کی فقاہت پر پوری امت کا اجماع ہے, ان کو نہ مانے. اگر نہ ماننے پہ تو ان کو نہ مانے. اگر ماننے پہ دیکھو یہ ایک آدمی چہرہ فاسق و فاجر جس کی داڑھی بھی نہیں ہے, دیکھیں اس بیچارے کی داڑھی بھی نہیں ہے, اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, شہید اسلام, علامہ, اور بڑے القاب ہیں اس کے نام کے ساتھ. اور اب بھی جو ہے صاحبزادوں کا جب اشتہار چھپتا ہے تو وہ 4 پائی اتنا اشتہار ہوتا ہے بڑا. تو خیر جو دیکھو فاسق خود کہتے ہیں جی داڑھی رکھنا فرض ہے, جو نہیں رکھتا فاسق ہے, فاجر ہے, نماز صحیح نہیں ہے. جب پروٹوکول دینے میں باری آئے تو پھر دیکھ لو. نہ ماننے پہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, ماننے پہ آئے پروٹوکول دینے پہ آئے تو دیکھو ایسے حضرات کو بھی علامہ صالح ظہیر شہید جو ہے, شہید اسلام لقب دیکھو, شہید اسلام, یعنی اسلام میں شہید ہو یہی ایک ہے, ایجنسیوں کا اعلی کار. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, خود ایک ان کے کالم نے لکھا ہے, یہ ان کا رسالہ ہے, اہل حدیث نکلتا ہے, کہا کہ جی ہم وہ دور کو نہیں بھولے جب یہ لاہور میں محلے کے بچوں کو پیسے دیا کرتا تھا کہ مجھے علامہ کہو. یہ میں نے بات نہیں کہی, یہ ان کے عالم نے کہی ہے. اور پھر کہتا ہے, وہی کہتا ہے یہ بیچارہ بریلویوں کے خلاف البریلویہ بھی لکھتا ہے, بریلویوں کے خلاف البریلویہ کتاب بھی لکھتا ہے, تیجے تے بھی جانتا وہ, تیجے پر بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے. شیعوں کے خلاف اشیاء و سنہ بھی لکھتا ہے, اور پھر ان کے بیرون ملک ویزے بھی لگواتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اہل عالم نے کہا, حوالہ میرے ذمہ ہے, ہمارے پاس موجود ہے. خیر میں بات کر رہا تھا یہ اعتدال سے نکلنے والی باتیں, کہ جب انسان اعتدال سے نکلتا ہے, ماننے پہ آئے تو ایک عام آدمی جو فاسق و فاجر ہے اس کو مقتدا مان لے, نہ ماننے پہ تو امام ابو حنیفہ کا انکار کر دے. کہ میں اس کی مثال ذکر کر رہا تھا, چلو ایک مثال ذکر کے بعد اس بات کو میں ختم کرتا ہوں, پھر میں کچھ زبانی مثالیں دوں گا. یہ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اصحاب علم و فضل, کیا نام ہے اس کا, اصحاب علم و فضل. لکھنے والے ہیں جی ان کے عالم ہے محمد تنزیل الصدیقی الحسینی, کتاب شائع کی ہے اصلاح المسلمین پبلشر, کراچی سے ہے وہ. یہ اس کتاب میں مختلف ان کے علماء جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کے حالات ہیں. ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, اللہ اکبر, جی عبد الوہاب دہلوی, کیا نام تھا اس کا, عبد الوہاب دہلوی. اس نے اعتدال سے نکلی ہوئی بہت ساری باتیں کی تھی. اس نے ایک جماعت بنائی تھی غرباء اہل حدیث. اس نے کہا تھا کہ بھئی جو میں غرباء اہل حدیث ہماری جماعت کا نام ہے, ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیا نا, قیامت قریب جو مومن ہوں گے نا وہ غرباء ہوں گے, دین اجنبی ہو جائے گا, اس لیے وہ ہم میں کہتا ہے. اب میں ان کا امام ہوں, جو میری پیروی کرے گا ٹھیک ہے, نہیں تو جاہلیت کی موت مرے گا. سب پر اس نے فتوے لگا دیے نا. تو اس نے اعتدال سے نکلی جہاں اور بہت ساری باتیں کی. ایک اہم اور بڑی بات شاید آپ حضرات کے علم میں نہ ہو, یہ ایک نیا حوالہ ہو, کہ جی ان کی سوانحیات میں لکھا ہے, مولانا کے نقطہ نظر کے مطابق قرآن حکیم کے مروجہ رموز اوقاف بدعت ہیں. قرآن کریم کے رموز اوقاف جانتے ہیں, کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے نا, جیم توئیں بنی ہوتی ہے نا جی, رموز اوقاف, کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. کہتا ہے کہ مولانا کے نقطہ نظر کے مطابق جو ہیں وہ بدعت ہیں. کیا ہے, اسلاف پورے اس بات پہ متفق ہیں, ان کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. اور سلفی بھی کہتا ہے اپنے نام, کیا کہتا ہے سلفی. مدرسے کا نام پتہ کیا رکھا ہے, عبد الوہاب دہلوی نے. ان کا مدرسہ ہے کہ وہاں کراچی میں نیپا چرنگی کے پاس, میں نے دیکھا, میں وہاں گیا ہوں, کتابیں بھی لے کے آؤں. اس میں اس کا نام ہے جامعہ امام ابن تیمیہ, جامعہ امام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کیا ہے, اس کو بدعت سمجھتے ہیں, سنت فتاوی ابن تیمیہ پڑھ لینا تاکہ مدرسے کا نام بھی رکھنا جو ہے تجھے پتہ چلے بھی رکھا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. خیر کہتے ہیں یہ رموز اوقاف بدعت ہیں. کہتے ہیں چنانچہ آگے وہ نتیجہ سنو, نتیجہ چنانچہ مولانا نے اپنے مرتب کردہ قرآن کریم میں ان رموز اوقاف کو حذف کر دیا.
یعنی انہوں نے قرآن شائع کیتا اور رموز اوقاف کوئی نہیں آگے. دیکھنا ہو دکھا دیں, دیکھنا تو دکھا دے بھائی, دیکھ لو یار, یہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر. شیخ القرآن والحدیث فوائد ستاریہ, شیخ القرآن والحدیث جس نے یہ اس کی تفسیر لکھی ہے قرآن پاک پہ, ابو محمد عبدالستار محدث دہلوی, یہ اس کے قرآن مجید ہے ترجمے والا تفسیر والا. پورے قرآن پاک میں کہیں بھی رموز اوقاف نہیں ہے. آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ سکتے ہیں, پورے قرآن پاک میں کہیں بھی رموز اوقاف نہیں ہے. جب رموز اوقاف نہیں ہے تو انسان, ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, ایک عام آدمی بیچارہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اگر اس میں جو ہے وہ وقف کرنا وہ کیسے کرے گا؟ ہیں وہ چاہے معنی غلط ہو جائے, جہاں وقف نہیں کرنا وہاں اپنی مرضی سے کر لے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن کوئی نیا کام کرنا نا, آج کل مشہور ہو گیا کھلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے. اس لیے ان حضرات کی کوشش ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے, یعنی اپنی جماعت کی مشہوری کے لیے ایسے مسائل بیان کرو کہ جس سے جو ہے نا وہ شہرت ہو. میں اس پہ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. تو کہ دو عالم تھے, ایک ہی جگہ کے پڑے ہوئے نا, ایک کی بڑی پذیرائی ہی ہو گئی, اس کو لوگ بیانات پہ بلاتے تھے اور اچھی خاصی اس کی بیچارے کی خدمت بھی ہوتی تھی. دوسرا بیچارہ تھا, اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اس نے کیا کیا, ایک دن نا اس نے کہا کہ یار یہ اس کی بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے لوگ میرا بھی نام لینے لگیں. اس نے کیا کیا, نماز میں نا اگلی صاحب میں بیٹھ گیا امام صاحب کے پاس, تو جو ہی سلام پھرا نا اونچی آواز سے کہتا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. لوگ سارے یوں دکھنے لگے, یہ واؤ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا لے تمہیں کیا پتا, میرے پاس دلائل ہیں, جو میں نے پڑھا جس طرح کلمہ میرے پاس دلائل ہیں, میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں, مجھ سے آجو مناظرہ کر لو. اب وہ لوگ کہنے لگے یار یہ تو بڑا بھاری ہو گیا, آج تک تو بولا نہیں تھا, آج عجیب بولا, اگر بولا تو بڑے پریشان ہوئے. وہ دوسرے مولوی صاحب کے پاس گئے, کہتے یار اس طرح ہوا ہے, آج نماز کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. ہم نے اس کو پوچھا بھئی یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ میرے پاس دلائل ہے, مجھ سے مناظرہ کر لو. تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم مناظرہ نہیں کرواتے, ہماری بھی بےزتی ہے, اور پھر جو ہے آپ بھی اس علاقے کے مشہور عالم ہیں, آپ کی بھی بےزتی ہوگی, اس لیے آپ ان سے مناظرہ کر لیں. اس نے کہا یار ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو تو کر لیتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جب مناظرے ہوتے تھے نا بازار میں ہوتے تھے, اب تو خیر مناظرہ جو ہے وہ کہتے چھپ کے کرو, بازار میں ہوتے تھے. سٹیج لاگ گیا جی. اب اس نے کہا, جس آدمی نے اس طرح کلمہ پڑھا تھا نا, کہ آپ حضرات اپنے دلائل جتنے مولوی دینا چاہتے ہیں نا دے لیں, میں بعد میں تقریر کروں گا. آپ سب حضرات اور مولویوں کو بلا لو دوسرے علاقوں سے, آپ اپنی دلیلیں دے لو, میں بعد میں بیان کروں گا. جب اس کو کہیں بھی آئے آپ کی باری, کہتے نہیں یہ مولوی صاحب رہ گئے, ان کی بھی تقریر کرا لو, یہ رہ گئے ان کی کرا لو. وہ سارے ہو گئے نا, لوگوں نے پکڑا, کہا آ جاؤ اب تو آپ آ جاؤ, تو آپ تقریر کرو. کہتا اچھا بھائی, کھڑا ہو گیا نا, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. خطبہ پڑھ کہتا ہے کہ بات یہ ہے, مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں بگاڑا. کہتا ہے کیا وجہ ہے, یہ مولوی صاحب بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہیں, میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوں, آپ ان کو بلاتے ہو, ان کی خدمت بھی کرتے ہو, ان کے بیان بھی سنتے ہو, مستفید بھی ہوتے ہو, پڑھتے پڑھاتے ہو, لیکن میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کوئی قصور کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہتا بھائی پھر دیکھو بات یہ ہے کہ آپ ترازو برابر رکھو, اگر ان کو آپ جو ہے نا وہ بلاتے ہو اور بیان کرواتے ہو, ان کی خدمت کرتے ہو, تو بھائی میرا بھی کچھ نہ کچھ خیال رکھو, اور بھائی کلمہ ایسا ہی جیسے آپ لوگ پڑھتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یعنی یوں اس نے بیان کیا. یعنی یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بس اوقات ایسا کام کیا جاتا ہے. تو یہ کام کمپنی کی مشہوری کے لیے ہیں. اب یہ قرآن پاک شائع ہوا تو اس پہ چیمیں گوئیاں تو ظاہر باتیں ہوں گی کہ بھئی دیکھو یار دیکھو رموز اوقاف نے کیسے پڑھے گا آدمی, کیوں پڑھے گا, کون ہے لکھنے والا, اس کو بلاؤ, وہ کہے گا میرے پاس دلائل ہیں, مناظرہ کر لو. وہی بات ہوگی کہ میرے پاس ان کے کسی آدمی سے, بنگی سے, چرسی سے, ریڈی لگوانے والے سے کوئی بھی ہے نا, کوئی بات کر لو, وہ جو بات کہہ دے گا نا کہے گا میرے پاس قرآن و حدیث ہے. میرے پاس کیا ہے؟ ہوتا کچھ بھی نہیں, کہے گا میرے پاس دلائل ہیں, قرآن و حدیث ہے. یہی حد اعتدال سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. خیر ہم بات عرض کر رہے تھے, امت محمدیہ کا ایک امتیازی وصف ہے کہ وہ حد اعتدال سے نہیں نکلتی.
افراط تفریط نہیں اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس مسئلے کو جیسے بیان کیا ہے امت محمدیہ اس کو مانتی ہے. تو حد اعتدال سے نکلی باتیں اور تو بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چاہتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے، ایک دو باتیں میں ذکر کر ہی دوں موضوع کی مناسبت سے، آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اعتدال والی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی قوموں نے غلو کیا ہے اپنے انبیاء کی شان میں، تم نہ کرنا. عیسائی جو ہیں انہوں نے ہر عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا، تم ایسا نہ کرنا. لیکن آج اس طرح ہو رہا ہے. ایسی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں جس میں کہا گیا خدا میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کتابیں موجود ہیں. یہ ہے اعتدال سے نکلی ہوئی بات. اعتدال سے نکلی ہوئی ایک اور مظاہرہ ہے. یہ اب یہ کتاب چھپی ہے، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس بات میں متفق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دے رہی ہیں، بڑے بڑے اشتہار اس کے نام کے لگے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے نام کے ساتھ پیر بھی لکھاتا ہے. اور حضرت پیران پیر کا نام بدنام کر رہا ہے. حضرت پیران پیر کا یہ عقیدہ نہیں تھا. حضرت پیران پیر کی کتاب بنیاد طالبین کھول کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی فضائل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق کیا رائے ہے یہ آدمی دیکھ سکتا ہے. ان کے نام کو بدنام نہ کرے. یہ اعتدال سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. غلو کے نام سے ایک رسالہ یہ ایک عالم اہل حدیث عالم نے لکھا ہے، اس کا تذکرہ تھوڑا سا میں کہہ دوں. ان دین میں غلو بہت بری بات ہے. جب ایک انسان آج کل جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں کچھ تقریریں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ جو بیچارہ اس مسلک پہ جاتا ہے نا، اس کا خود بخود ذہن بن جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں. یہ پہلے ایسے لوگ کم ہوتے تھے، اب ایسے لوگ زیادہ ہیں. کچھ افراد پہ، انہی کے افراد تھے، اس چیز کا غلبہ ہو گیا کہ یہ جو کسی بھی امام کے مقلد ہیں ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں، لہٰذا ان کا صفایا کرنا چاہیے. انہوں نے گٹھ جوڑ کیا. گٹھ جوڑ کے بعد کیا کیا، سعودیہ میں افراد وہ جمع ہو گئے حج کے موقع پر. سن 1980 ہے، نیٹ پر بھی تفصیل اس کی ویڈیو موجود ہے. سن 1980، سن 1400 ہجری، اسلامی تاریخ 1400 ہجری. کچھ نوجوان جمع ہوئے. نوجوانوں نے جمع ہو کر کیا منصوبہ بنایا، یار یہ جو حکومت ہے نا سعودیہ کی، یہ امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے. مقلد تو مسلمان نہیں ہوتا. ان کو تو حق نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہوں، ان کو تو حق نہیں یہاں جو ہے بیت اللہ کو سنبھالیں. بیت اللہ کو سنبھالنا تو ہمارا حق ہے. یہ بیچارے غیر مقلدوں کا ایک ٹولہ وہاں جمگتھا بنا. کئی ماہ تک انہوں نے جو ہے نا وہ ایک منصوبہ بنایا کہ کیسے جو ہے یہاں ہم بیت اللہ پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اس حکومت کو تہس نہس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے عین حج کا موقع مناسب سمجھا. حج کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، نماز کا وقت تھا اور نماز کے بعد غالباً فجر کی نماز تھی. نماز کے بعد شیخ سعودی عالم ہے عبداللہ بن زبیر، وہ نماز سے فارغ ہوئے. ایک آدمی کھڑا ہوا انہی لوگوں میں سے، ایک آدمی کھڑا ہوا، ان سے مائک چھین لیا. مائک چھیننے کے بعد جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارے حکومت کے خلاف تقریر شروع کر دی نا. حکومت کے خلاف تقریر عربی میں شروع کی کہ یہ سعودی حکومت گمراہ ہے اور یہ غلط ہیں، یہ اماموں کے جو مقلد ہیں یہ ہے وہ ہے. لمبی چوڑی عربی میں تقریر کی. پھر تقریر عربی میں تھی. کچھ لوگ تو عرب تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عرب نہیں تھے، ان کو دوسری زبانوں میں بات کہنے کی ضرورت تھی. ایک آدمی پاکستان سے کھڑا ہوا، سندھی ٹوپی اس نے لی ہوئی تھی. یہاں ان اہل حدیث حضرات کا ایک بہت بڑا عالم ہے بدی الدین راشدی، یہ سندھ کا عالم تھا، جمعیت اہل حدیث سندھ کا صدر تھا. اس کا بیٹا نور اللہ راشدی یہ وہاں تھا. وہ فوراً کھڑا ہوا، سندھی ٹوپی لی ہوئی تھی، اور کھڑے ہو کر اس نے اردو میں تقریر کی یہی کہ یہ جو سعودی حکومت ہے گمراہ ہے اور یہ غلط لوگ ہیں اور ان حضرات کے ہاتھ میں یہ بیت اللہ کی جو سیادت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ان حضرات کو ہم جو ہے یہ دبانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو. اور پھر ایک جھوٹا امام مہدی کھڑا کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، میں کہتے تمہارا اصلی چہرہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ تمہاری شکل دیکھ کر پسند نہ کریں. ایک آدمی کھڑا کر لیا، لمبی سی اس کی ناک طوطے کی طرح، تو جو اس کو کھڑا کہتا ہے یہ امام مہدی ہے. بیت اللہ کے پاس اس کو لے گئے نعوذ باللہ حدیث کو فٹ کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے نا امام مہدی کی بیعت ہوگی بیت اللہ کے پاس، لیکن ان لوگوں کے پٹھوں کو یہ پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے گالی دینا.
لیکن میں غیرت ایمانی کی وجہ سے میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی طواف کر رہے ہوں گے، لوگ زبردستی ان کی عادت بیعت کریں گے، وہ بیعت کرانا نہ چاہتے ہوں گے، لیکن یہ زبردستی خود کرا رہے ہیں، الٹ کام کہہ رہے ہیں آؤ سب لوگوں کو۔ مسجد حرام کے دروازے بند کروا دیے، باہر کے لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، اندر کے لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے، اور ہر جگہ پر میناروں پر ادھر ادھر بیت اللہ مسجد حرام حرمت والا گھر، قرآن و حدیث پہ عمل ہو رہا ہے۔ بندوقوں والے گنوں والے لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی ہلا تو گولی مار دیں گے۔ سب لوگ آؤ، جتنے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر موجود تھے سب کو کہا آؤ آ کر امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے، کیا کریں، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی اس طرح پریشان۔ تو کچھ لوگوں نے جب مزاحمت کی تو انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی، بہت سارے اس وقت مسلمان شہید بھی ہوئے۔ حکومت پاکستان کو یہ اچانک جو امام کعبہ تھے شیخ عبداللہ بن سبیل، غالباً جامعہ قاسمیہ کا سنگ بنیاد گول مسا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا غالباً، وہ انہوں نے دیکھا ایسے حالات ہیں تو ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن وہ نکلنے میں کامیاب کی حرمت کو پامال کر دیں گے، جتنے لوگ اندر ہیں سارے سب کو شہید کر دیں گے۔ اگر ان حضرات کو ہم پکڑتے ہیں مارتے ہیں پھر مسئلہ ہے کہ بیت اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہے، کیا کریں؟ تو سب حضرات مفتیان کرام نے مشورہ دیا بھئی دیکھیں بیت اللہ کی حرمت جو ہے وہ ان لوگوں سے جو سرکش ہے، باغی ہیں، انہوں نے اللہ پاک نے اس گھر کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس کی عزت تمام مسلمانوں پہ لاگو کی ہے، جس کا احترام کرنا، جب انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا گویا یہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ کفر کی وجہ سے دوسروں کو ان کی فتنہ اور شر سے بچانے کے لیے ان لوگوں کا صفایا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان تمام لوگوں کو ختم کر دیجئے، وگرنہ تمام مسلمان جتنے اندر ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جب جو ہی پھر سعودیہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے پھر فتویٰ دیا، غالباً اس وقت جہاں پاکستان سے بھی فوج گئی تھی غالباً، تو اس وقت پھر جو ہے نا یہ وہ وہاں مسجد حرام کی میناروں میں گھسے ہوئے تھے گنے لے کر، ان پر وار کرنا مشکل تھا، لیکن یہ باہر لوگوں پر جو ہے نا وہ گولیاں برسا رہے تھے، بہت سارے فوجی مرے تھے اس وقت۔ تو کافی لے دے کئی دن تک ہوتی رہی، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ یہ لوگ مرنے شروع ہوئے۔ پھر مسجد حرام میں نیچے تہہ خانے ہیں، یہ لوگ وہاں بھاگ گئے تھے تہہ خانوں میں، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک عبرتناک بات یہ کہ ان لوگوں نے اتنے دن خود بھی پیشاب پخانہ مسجد حرام میں کیا، اور جتنے بیچارے لوگ تھے ان کو بھی بیت الخلاء میں نہیں جانا دیا، سب نے پیشاب پخانہ مسجد حرام میں کیا۔ یہ قرآن و حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، یہ ہے دعویٰ کہ ہم قرآن و حدیث کو مان، تمہارے پاس کیا ہے؟ سب کو پیشاب پخانے پر مجبور کی، خود بھی وہاں کیا۔ خیر پھر سعودی حکومت نے تہہ خانوں میں پانی چھوڑا، تہہ خانوں میں پانی چھوڑا تو تاکہ بھاگ نہ سکیں اور کس طریقے سے ان پر قابو پایا جا سکے، تو بڑی مشکل سے پھر جو ہے نا ان سب حضرات کو ایک ایک کر ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح مسجد حرام میں تقریباً 15 دن نماز نہیں ہوئی۔ مسجد حرام میں سن 1980 1400 ہجری مسجد حرام میں 15 دن نماز نہیں ہوئی، بلکہ نماز کی بجائے پیشاب پخانہ ہوا۔ کن لوگوں نے کیا، کن لوگوں کو کرنے پر مجبور کیا؟ وہ حضرات یہی ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کا دین سے تعلق نہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہم ہیں، ان لوگوں کا دین سے تعلق کوئی نہیں۔ وہ پھر ختم ہوئے، اس میں پھر یہ نور اللہ راشدی، بدی الدین راشدی کا بیٹا جو ہے وہ اللہ بھلا کرے، جمعیت اہل حدیث سندھ کا صدر جو ہے اس کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا، نور اللہ راشدی، وہ بھی وہاں مارا گیا جہاں اور حضرات مارے گئے۔ پھر یہ بدی الدین راشدی جو ہے یہ بھی وہاں سے مکہ سے اس کو نکال دیا گیا اور یہ وہاں آ گیا۔ یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ ان حضرات کی کتاب میں ایک کتاب ہے۔ ہر طبقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسی باتوں پر تنبیہ کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، عالم ہے عبدالغفار حسن، انہوں نے دین میں بگاڑ کا سبب غلو ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے میں انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے کون تھے، اشارہ کیا کہ وہ توحید پرست تھے اور توحید کے داعی تھے، یعنی عنوان ان کا اچھا تھا، حمایت میں بات کہی، پھر کہا کہ یہ بات ان کی ٹھیک نہیں تھی، کہا غلو فی الدین کی ایک تازہ مثال وہ حادثہ ہے جو یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا بظاہر وہ بڑے متقی، دیندار، زاہد اور نیک لوگ تھے۔ سنیے، غیر مقلد ہے نا، اصلی تو دکھائے گا، توحید و سنت کے شدائی تھے، لیکن حد اعتدال سے بڑھ گئے، اتنے بڑے کہ بیت اللہ کی توہین کر ڈالی، اسلامی شعائر کو پامال کر ڈالا، بے گناہ لوگ قتل ہو گئے۔
یعنی یہ دین میں غلو کا نتیجہ ہے جب آدمی حد اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ آگے بھی اس نے کافی باتیں کی ہیں، جی میں نے حوالہ دیا ہے، دین میں غلو رسالہ ہے عبدالغفار اصل صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر یہ نور اللہ شاہ سعودی عرب میں اچھے کام کرتا تھا، اللہ اس کو پاکستان واپس لائے، باقی 3 بیٹے یہاں موجود ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا سوال، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں، آپ کے صاحبزادے نور اللہ راشدی شاہ سعودی عرب میں کیوں قید ہیں؟ شاہ صاحب یعنی بدیع راشد صاحب جواب دے رہے ہیں کہ میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، میں پہلے ہی پاکستان آ چکا تھا۔ اچھا آگے پھر وہاں کی انتظامیہ نے، سعودی حکومت کی انتظامیہ نے، سوال وہاں کی انتظامیہ نے کس بنیاد پر آپ کے صاحبزادے کو قید کیا؟ شاہ صاحب اب جرم بتا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی جواب دے رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ مجھے تفصیلات کا علم نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، پتہ نہ ہو، بیٹا وہاں سب کچھ کر رہا ہے، باپ کو پتہ نہ ہو، باپ بھی وہاں موجود تھا، مجھے تفصیلات کا علم نہیں، وہ مجھ سے ملا ہے، نہ اس کا کوئی قریبی دوست ملا ہے اور نہ ہی کوئی خط و کتابت ہوئی ہے، کیونکہ خط و کتابت پر پابندی ہے، جہاں کہتے ہیں وہ سعودیہ والے ہیں، ادھر خط و کتابت پر ہی پابندی ہے۔ باقی لوگوں سے جو سنا ہے وہ یہ ہے، کسی نے اس سے کہا کہ ہم حرم میں تقریر کرتے ہیں، آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں، کیونکہ عربی بہت کم لوگ جانتے ہیں، جبکہ پاکستانی اور ہندوستانی بڑی تعداد میں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس پر اسے پکڑ لیا، ہمیں بس اتنے کا پتہ ہے، باقی کا نہیں پتہ، باقی کا ہم سے پوچھ لو۔ یہ صفحہ نمبر رموز راشدیہ کا صفحہ نمبر 80 اور 81 ہے۔ یہ سعودی حکومت نے کتاب شائع کی تھی اس پوری روئے داد پر کہ جو فتنہ ہوا کس نے کیا، کیسے کیا، کون لوگ تھے، ان کا ہدف کیا تھا، پھر وہ جو مارے ہیں کون کون تھے، اس کی لسٹ میں کون کون ہے۔ یہ کتاب باقاعدہ کتابی شکل میں سعودی حکومت نے پھر شائع کی، اخبارات میں پوری تفصیل شائع ہوتی رہی، بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ اگر کوئی ساتھی اصرار کرے گا کہ ہمیں اس کی رویداد چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کی رویداد بھی کتابی شکل میں موجود ہے، سعودی حکومت سعودیہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو ہے حد اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے افراط و تفریط اور دین میں غلو سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔